السلام علیکم. شبانہ نواز آفیشیل یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ سب سے مخاطب ہوں. ڈیئر ویورز، آج میں SPSC 2021 کا جو اردو کا پیپر ہے وہ ہم سولو کریں گے. میرا جو پہلا کلاس تھا یوٹیوب پہ وہ بھی SPSC کا سندھی کا پیپر تھا، تو آپ سب کی بہت ساری وہ اصرار پہ میرا یہ پہلا کلاس ہے اردو کے سبجیکٹ کا، اردو کے پیپر کا، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اردو کی گرامر اور دوسرے جو شاعری کے حوالے سے ان کی نثری و نظمی اصناف ہیں ان پہ بھی کلاسز اسٹارٹ کریں گے. لیکن یہ پہلی کلاس ہے SPSC کے 2021 کا جو اردو کا پیپر ہوا ہے اس حوالے سے. 7 سال کے طویل عرصے کے بعد SPSC نے جو اردو کا پیپر کروایا اس میں بہت سارے دوسرے سبجیکٹ کی طرح اس میں بھی SPSC کی تھوڑی بہت کچھ مبہم اور کچھ وہ غلطیاں تھیں. بہرحال آتے ہیں پیپر کی طرف. پہلا جو پیپر ہے پیپر ٹائپ ڈی کی طرف. اس کا پہلا سوال ہے کہ ماہ لکا چندہ بائی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شاعرہ. آپشن ہے شاعرہ، ماہر لسانیات، تذکرہ نگار یا تنقید نگار. تو اس کا صحیح جواب ہے شاعرہ. اور ماہ لکا چندہ بائی جو ہے وہ اردو کی پہلی شاعرہ بھی ہے اور ان کی وجہ شہرت بھی شاعرہ ہے. دوسرا جو سوال ہے، خامہ بگوش کس ادیب کا کلمی نام ہے؟ امراؤ طارق، مشفق خواجہ، ڈاکٹر مشرف احمد یا سلیم احمد. تو ان کا صحیح آپشن ہے آپشن بی. ٹھیک، مشفق خواجہ کا کلم کے جو خامہ بگوش ہے وہ ان کا کلمی نام ہے. ٹھیک، تیسرا ہے سوال نمبر تیسرا ہے کہ مجلہ قومی زبان کس ادارے کے تحت شائع ہوتا ہے؟ مجلس ترقی ادب، انجمن ترقی اردو، مقتدرہ قومی زبان یا سنگ میل و پبلیکیشنز. ٹھیک ہے، تو ان کا صحیح آپشن ہے انجمن ترقی اردو. ٹھیک، اس کے بعد ایسی نظم جس میں محبوب سے اس کی بے وفائیوں اور ظلم و ستم کا ذکر کیا جائے کیا کہلاتی ہے؟ اسوخت، قصیدہ، دوہا یا غزل. ٹھیک ہے، تو اس کا جو آپشن ہے اے. ٹھیک ہے، ایسی نظم جس میں محبوب کی بے وفائی اور ظلم ستم کا ذکر کیا جائے وہ اسوخت کہلاتی ہے. ٹھیک، اب پانچواں سوال ہے اردو کی پہلی ادبی نثر کسے کہا جاتا ہے؟ باغ و بہار، خطوط غالب، صبرس یا کربل کتھا. تو اس کا صحیح آپشن ہے سی، صبرس. اردو کی پہلی ادبی نثر صبرس کو کہا جاتا ہے. فرنگ آصفیہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ فیلن، اثر لکھنوی، گلکرسٹ یا سید احمد دہلوی. ان کا صحیح آپشن جو ہے آپشن ڈی ہے، سید احمد دہلوی فرنگ آصفیہ کے مؤلف کا نام ہے. یہ بہت 7واں نمبر امپورٹنٹ ہے کہ خیالستان کس شاعر کا نعتیہ مجموعہ ہے؟ علامہ اقبال، ظفر وارثی، ظفر علی خان یا سجاد حیدر یلدرم. ٹھیک، تو جو اردو کی شائع کی گئی تھی تو اس حوالے سے اس کا آپشن جو دیا گیا ہے وہ سی ہے، مطلب کہ ظفر علی خان. ٹھیک ہے، لیکن جو خیالستان ہے وہ ان کا جو پوچھا گیا ہے کہ نعتیہ مجموعہ، لیکن نعتیہ مجموعہ نہیں ہے، وہ ان کی ایک نعت ہے جو ان کے شعری مجموعے بہارستان میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اور اس نام سے سجاد حیدر کا افسانوی مجموعہ بھی ہے اور آپشن میں سجاد حیدر یلدرم بھی ہے. تو اس طرح سے وہ مطلب کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے جواب کو صحیح مانا جائے، کیونکہ ان کا جو نعتیہ مجموعہ ہے وہ بہارستان ہے اور خیالستان ان کے ایک نعت ہے. تو بہرحال ہم اب نعت کا ذکر آیا ہوا ہے، افسانے کا کہیں نہیں، تو ہم ظفر علی خان کو ہی صحیح مانیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہے کہ شہاب نامہ کے مصنف کا کیا نام ہے یا نام کیا ہے؟ شہاب کدوائی، شہاب الدین ثاقب، قدرت اللہ شہاب یا شہاب علی شہاب. اس کا صحیح آپشن ہے قدرت اللہ شہاب. شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی آتم کتھا ہے. ٹھیک،
اس کے بعد ہے غالب نے یہ کس سے کہا تھا کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو خود پر ظلم کرو گے؟ میر مہدی مجروح، نواب تفتہ، الطاف حسین حالی یا مومن خان مومن؟ ان کا صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی۔ غالب نے الطاف حسین حالی سے کہا تھا کہ اگر تم شاعری نہیں کرو گے تو خود پہ ظلم کرو گے۔ ٹھیک، آگ کا دریا کس کی تصنیف ہے؟ سجاد حیدر یلدرم، خدیجہ مستور، نسیم حجازی یا قرۃ العین؟ تو ان کا صحیح جواب ہے قرۃ العین حیدر، جو سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی ہے۔ قرۃ العین حیدر، ان کی بہت مشہور تصنیف ہے آگ کا دریا، ٹھیک ہے، جو میرے خیال میں انہوں نے جو 1971 میں یہ پاکستان اور ایسٹ ویسٹ پاکستان کے جو جھگڑے ہوئے تھے اس سارے وہ منظرنامے پہ مبنی کوئی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 11 ہے پنجاب بک ڈپو کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ ملتان، امرتسر، پانی پت یا لاہور؟ ٹھیک ہے، تو ان کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ٹھیک ہے، تو پنجاب بک ڈپو لاہور میں قائم کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 12 ہے خدا کی بستی کس ادبی صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ خدا کی بستی کس ادبی صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ افسانہ، ناول، سفر نامہ یا خود نوشت؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو خدا کی بستی ہے وہ سفر نامہ ہے، ٹھیک ہے، سفر نامہ نہیں، یہ ناول ہے خدا کی بستی۔ خدا کی بستی جو ہے وہ صنف، اردو کی صنف ناول سے ان کا تعلق ہے اور وہ آپشن بی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے اردو کی لغوی معنی کیا ہے؟ لشکر، بولی، ادب یا زبان؟ اردو کی لغوی معنی، ٹھیک، لشکر، بولی، ادب یا زبان؟ اس کا صحیح آپشن ہے اے، لشکر، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 14، سوال نمبر 14، کپاس کا پھول کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، منشی پریم چند یا غلام عباس؟ کپاس کا پھول، اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، یعنی کہ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا مجموعہ ہے کپاس کا پھول، ٹھیک۔ اردو کتاب سندھی کے لسانی روابط، اردو کی کتاب ہے کتاب اردو سندھی کے لسانی روابط کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، شرف الدین اصلاحی، پیر حسام الدین راشدی یا الیاس عشق؟ ٹھیک ہے، ان کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، ٹھیک، آپشن بی مطلب کہ شرف الدین اصلاحی۔ امراؤ جان ادا کا خالق کون ہے؟ بانو قدسیہ، ممتاز مفتی، ہادی رسوا یا شہاب الدین قدرت اللہ شہاب؟ تو ان کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ہادی رسوا کا بہت ہی مشہور وہ یہ تصنیف ہے امراؤ جان ادا، جو ایک طوائف کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار کون ہے؟ رشیدہ حجاب، رشیدہ نساء، اور یہ کیا ہے، آپشن صحیح سے نہیں آ رہا نظر کہ کوئی ہے فقیرہ بیگم، پتہ نہیں کیا، اور بانو قدسیہ، ٹھیک ہے، تو ان کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن بی ہے، ٹھیک ہے، رشید النساء اردو کی پہلی مطلب جو خاتون نگار ناول ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 18، دنیا میرے آگے کس کا سفر نامہ ہے؟ حکیم محمد سعید، جمیل الدین حالی، اے حمید یا مستنصر حسین تارڑ؟ ٹھیک ہے، تو ان کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جمیل الدین حالی، ٹھیک۔ سوال نمبر 19 ہے کہ جدید غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ فیض، حضرت مخانی، مولانا آزاد یا حالی؟ ان کا صحیح جواب ہے آپشن بی، مولانا حضرت مخانی صاحب جو ہیں ان کو جدید غزل کا امام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 20،
سوال نمبر 20 ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر وہ بلا کے بعد، ٹھیک ہے۔ ان کے شاعر کا نام کیا ہے؟ میر انیس، حفیظ جالندھری، محمد علی جوہر یا اقبال؟ تو ان کا صحیح آپشن ہے سی، ٹھیک ہے، محمد علی جوہر کی ہے، یہ ندیم سرور نے گایا ہے اور بہت مشہور نوحہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو محمد علی جوہر کا یہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر وہ بلا کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور پھر 18 ہے، اردو کی مختصر تاریخ کس نے تحریر کی؟ حامد حسن قادری، ڈاکٹر جمیل احمد پال، ڈاکٹر اسلم اختر یا ڈاکٹر انور سدید، ٹھیک ہے۔ تو اردو کی مختصر تاریخ، ٹھیک ہے، تو کی میں جو صحیح جواب دیا گیا ہے وہ انور سدید دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر انور سدید کی کتاب کا جو نام ہے وہ اردو ادب کی مختصر تاریخ ہے۔ تو کسی کتاب کے نام میں ہلکی سی ترمیم بھی نہیں کی جا سکتی اور اصول کے خلاف ورزی ہے، جیسے سندھی میں بھی کیا گیا تھا الہداد بویو کی ایک دو بک کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے جو اس وقت اتنا بڑا امتحان دے رہا ہوتا ہے وہ بہت کانشیس ہوتا ہے، ڈرا ہوا بھی ہوتا ہے، اور بہت ہی ایک ہی نام سے ملتے جلتے بکس بھی ہوتے ہیں۔ اب اردو کی مختصر تاریخ، اردو ادب کی مختصر تاریخ، کیا پتہ بچے سمجھتے ہوں کہ اردو کی مختصر تاریخ الگ ہے اور اردو ادب کی مختصر تاریخ الگ ہوگی۔ تو بہرحال یہ ڈاکٹر انور سدید کا ہی بک ہے، ٹھیک ہے، لیکن نام میں تھوڑی سی غلطی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سفر نامہ انگلستان، ٹھیک ہے۔ سفر نامہ انگلستان کس کی تصنیف ہے؟ رشیدہ جہاں، مستنصر حسین تارڑ، سر سید احمد خان یا حکیم محمد سعید؟ تو ان کا صحیح آپشن ہے سر سید احمد خان۔ اس کے بعد ہے نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فیض، حسرت موہانی، احمد فراز یا ناصر کاظمی؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے اے، نقش فریادی جو ہے وہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی، لاطینی، اطالوی یا انگریزی؟ ڈرامہ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے نا۔ اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت کا نام بتائے۔ جیسے ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور جو ناول ہے وہ اطالوی زبان سے ہوتا ہوا انگریزی زبان میں آیا، تو ہم زیادہ تر ناول کو انگریزی زبان کا لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 25، اردو کی پہلی نسوانی خود نوشت کا نام بتائیں۔ بیتی کہانی، شب دروز، گزر گئی یا سرگزشت؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال نمبر 25 ہے اور اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ آپشن اے ہے، بیتی کہانی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، مثنوی طوطے نامہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ غواصی، نصرتی، دبیر یا رسوا؟ اس کا صحیح آپشن ہے اے، غواصی کا یہ شعری مجموعہ ہے، مثنوی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ فیض احمد فیض، جوش ملی آبادی، حبیب جالب یا احمد فراز؟ ان کا صحیح آپشن ہے بی، ٹھیک ہے، جوش ملی آبادی کو شاعر انقلاب کہا جاتا ہے اور حبیب جالب کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حیات لے کے چلو، کائنات لے کر چلو، چلو نور سارے زمانے کے ساتھ لے کر چلو۔ اس میں یہ شاعری، یہ جو اوپر دی گئی شاعری کے دو سطریں ہیں وہ ان کے شاعر کا نام بتائیں۔ ساحر لدھیانوی، مخدوم محی الدین، فیض احمد فیض یا احمد فراز؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، مخدوم محی الدین۔ سوال نمبر 29 ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس نقاد کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر مسعود حسن خان، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر عطش درانی یا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان؟ تو ان کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، مقدمہ تاریخ اردو ڈاکٹر مسعود حسن خان کی تصنیف ہے اور وہ ایک نقاد تھے۔ میر تقی میر کے کتنے نشتر مشہور ہیں؟ 40، 70، 72 یا 80؟ تو ان کا صحیح جواب ہے 30، میر تقی میر کے 80 نشتر مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ تیز ہوا اور تنہا پھول کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ منیر نیازی، فیض احمد فیض، امجد اسلام امجد یا جمیل الدین عالی؟ تو ان کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، ٹھیک ہے، تیز ہوا اور تنہا پھول منیر نیازی کا شعری مجموعہ ہے۔ بابائے اردو کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1961، 62، 63 یا 64؟ تو بابائے اردو کا انتقال اے میں ہوا، ٹھیک ہے، اور بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے؟ مولانا عبدالحق کو، ٹھیک ہے، اور ان کا انتقال ہوا تھا
1962 میں 1962 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے واردات کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ سجاد در یلدرم، منشی پریم چند، راجہ سنگھ یا احمد ندیم قاسمی؟ تو جو واردات ہے وہ ان کا آپشن ہے بی، وہ منشی پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سندھ میں اردو شاعری کا مصنف کون ہے؟ ڈاکٹر نجم اسلام، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر الیاس اشکی یا ڈاکٹر نبی بخش بلوچ؟ تو ان کا صحیح آپشن ہے ڈی، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ سندھی میں اردو شاعری کا مصنف ہے۔ اردو کی نظری تنقید کا بانی کون ہے؟ امام اثر، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی یا سر سید احمد خان؟ ان کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، اردو کی نظری تنقید کا بانی الطاف حسین حالی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تنقید کا بانی بھی ہے، سوانح عمری کا بانی بھی ہے نا، ٹھیک ہے، الطاف حسین حالی۔ اور مولوی چراغ علی کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، رومانوی تحریک یا اردو ادب تحریک؟ تو ان کا صحیح آپشن ہے آپشن بی، مولوی چراغ علی کا تعلق علی گڑھ تحریک سے تھا۔ ناول اداس نسلیں کا موضوع کیا ہے؟ محبت، اصلاح معاشرہ، تحریک پاکستان یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ ان کا جواب ہے آپشن سی، جو ناول اداس نسلیں ہیں ان کا جو موضوع ہے وہ تحریک پاکستان ہے۔ مینار پاکستان کس کا مضمون ہے؟ بختار مسعود، جمال الدین حالی، اے حمید یا ممتاز مفتی؟ ان کا صحیح جواب ہے اے، مختار مسعود کا جو مضمون ہے مینار پاکستان وہ مختار مسعود کا مضمون ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کو الفاروق لکھنے سے کس نے منع کیا تھا؟ الطاف حسین حالی نے اور اکبر الہ آبادی نے، سر سید احمد خان نے یا ڈپٹی نذیر احمد نے؟ ان کا صحیح آپشن ہے سی، ٹھیک ہے، سر سید احمد خان ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کو الفاروق لکھنے سے سر سید احمد خان نے منع کیا تھا۔ سوال 40 ہے کہ افسانہ شب خون کس کا تخلیق کردہ ہے؟ اشفاق احمد، ممتاز مفتی، جمیل احمد یا منشی پریم چند؟ تو ان کا صحیح آپشن ہے آپشن اے، ٹھیک ہے، افسانہ شب خون اشفاق احمد کی مشہور تخلیق ہے، ٹھیک ہے، افسانہ شب خون۔ تو یہ تھے اردو کے جو ان کے سبجیکٹس سے 40 سوال تھے، بقایا جو 10 سوال ہیں وہ جی کے ہیں۔ تو جی کے ابھی ہم سالو نہیں کر رہے کیونکہ جو میں نے دوسرے سبجیکٹ کے ایس پی ایس اے کے پیپر سالو کیے ہیں ایس پی ایس سی کے، اس میں بھی میں نے جی کے چھوڑ دیا کیونکہ جی کے کا ایک الگ سے انشاءاللہ تعالی ہم کلاس رکھیں گے جس میں سارے جتنے ہم پیپر سالو کروا سکے تو اس کے جو 10 سوالات جی کے ہیں وہ ہم بعد میں ایک ہی کلاس رکھیں گے صرف جی کے نام سے۔ یہ میری پہلی کلاس ہے اردو میں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ضرور کارآمد ثابت ہوگی اور آپ اسے ان فیوچر جو بھی ایس پی ایس سی کے پیپر ہوں گے یا اردو کے حوالے سے پیپر ہوں گے ضرور ان میں سے آپ کو بہت اچھا تجربہ حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی دوسرے کلاسز کے ساتھ نثری، نظمی اصناف اور گرامر اور جو سبجیکٹ کے حوالے سے اہم موضوعات ہیں اس پہ ہم کلاسز اردو کے بنائیں گے۔ اور یہ آغاز میں پہلی کلاس تھی۔ آپ شبانہ نواز آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ لازمی کیجیے گا کیونکہ آپ کے کمنٹ ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمیں آگے کام کرنے کے لیے راہ ہموار کریں گے کہ تاکہ آپ کی نیڈ بیس پہ ہم آگے سے کلاسز بنا سکیں۔ Thank you so much for watching. Thank you so much for your support.